السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 82، فمن پس جو تولا پھرے بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفاسقون جو کہ فاسق ہیں۔ اب ساری ڈیٹیل ہم پچھلی آیت میں پڑھ آئے ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں کہ ان کی قوموں نے کیا کیا، اس امت کے نبیوں نے کیا اپنے امتوں سے وعدے لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بن کر تشریف لے آئے بنی اسماعیل میں سے، اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو وہ تو توریت کی اور انجیل کی کتابیں کھولنے لگ گئے، اور وہ اسرار اور وہ چیزیں جو نشانیاں ان کی کتاب میں موجود تھیں ان سب کو کھولنے لگ گئے، اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے لگ گئے، سوچنے لگ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ تو نہیں بتایا تھا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہوں گے، یہ بتایا تھا کہ مدینہ میں ان کی ہجرت گاہ ہوگی، مکہ میں وہ پیدا ہوں گے، ہاشمی گھرانے سے ہوں گے، یتیم ہوں گے، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ یہاں یتیم سے مراد تہمت نہیں ہے، بلکہ ایک سعادت ہے، ایک فخر ہے، اور اس جگہ پہ ان کی پرورش ہوگی، اور ساری ڈیٹیل موجود تھی۔ لیکن صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے ہوں گے کہ بنی اسماعیل سے۔ ان کا جو صدیوں کا وتیرہ یہ چلا آ رہا تھا کہ ہر نبی بنی اسرائیل سے آیا ہے، تو لا محالہ یہ بھی بنی اسرائیل سے ہوں گے۔ تو کیا ہوا؟ باپ تو دونوں کے ایک ہی ہیں نا، اسماعیل اور اسحاق کے، تو وہ ایک ہی نسل ہو گئی۔ اگر تھوڑی سی عقل پہ زور دیتے تو تھوڑا سا سوچتے تو وہ سمجھ جاتے کہ باپ تو ایک ہی ہیں دونوں کے، بیٹے الگ الگ ہیں نا۔ تو کیا ہوا کہ اگر وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے ہیں، ہمیں تو ہمارے جو نبی نے آرڈر دیا ہے، ہمارا رب جس بات پر گواہ ہے، ہم نے جو قسمیں اٹھائی ہیں، بھاری ذمے اٹھائے ہیں، ہمیں تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آخری نبی جو ہیں جن پر ہمیں ایمان لانا ہے وہ کس نسل سے آئے ہیں۔ ہمیں تو بس آمنا صدقنا کرنا چاہیے تھا، ہم نے ماننا اور ہم نے اطاعت کی پہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن راستے بدل لیے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی پھر جائے اس سب کے بعد تو وہ فاسق ہے۔ فاسق گناہ گار کو کہتے ہیں، فاسق کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فاسق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے جو بھی بات کہی جائے وہ ڈٹائی کے ساتھ اس کے اوپر اڑا رہے، وہ اس کو آن نہ کرے۔ آیت نمبر 83، افغیرہ کیا، فغیرہ بغیر، دین اللہ اللہ کے دین کے بغیر یا اللہ کے دین کے سوا، یبغون تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ اور اسی کے لیے، اسلم جھکا دیا، من فی السماواتی من جو کوئی بھی چیز ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، طوعا وکرہا خوشی سے یا مجبوری سے، وَإِلَيْهِ یرجعون اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ کیا اللہ کے دین کے سوا کچھ تلاش کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا دین ہی ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، اور ان کے دینوں کو تر و تازہ کرنے آئے ہیں۔ ان کی ہی توریت اور انجیل میں جو چیزیں انہوں نے مس کر دی تھی ان کو دوبارہ سے بحال کرنے آئے ہیں، ان کو ہی دوبارہ روشن کرنے آئے ہیں۔ تو کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ تو وہ اللہ جس کے سامنے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز نے اپنا چہرہ جھکا دیا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، سجدے میں گرا دیا ہے، خوشی سے یا مجبوری سے، جیسے بھی اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ آپ نے بے شمار مثالیں دیکھی ہوں گی، پتھر سجدہ کر رہے ہیں، جانور سجدہ کر رہے ہیں، پرندے سجدہ کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں بلیاں سجدہ کرتی ہیں، صحن حرم میں گھومتی۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ نے اپنے رازوں میں، اپنے کاموں میں لگا رکھا ہے، تو اسی کے لیے ہر چیز اپنا چہرہ جھکاتی ہے۔ ہر چیز، اس میں جمادات، نباتات، حیوانات سب آتے ہیں، جامد چیزیں بھی آتی ہیں، یہ کرسی میز، یہ صوفے، یہ بے جان برتن، یہ پنکھے، یہ لائٹیں، ہر چیز مجبوراً یا خوشی سے اسی کو سجدہ کرتی ہے، اسی کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ جب بندہ کان لگا کے سنتا ہے نا تو اسے ان کی آوازیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جب برتن آپس میں ٹکراتے ہیں انہیں وہاں بھی اللہ سنائی دیتا ہے۔ جو کان لگانے والے ہیں، جو رازوں کو سمجھنے والے، جو پنکھے کی گڑڑ گڑڑ میں اللہ اللہ جاننے والے ہیں، جو ہر چیز کی آواز میں، دروازہ کھلنے بند ہونے میں بھی اپنے رب کی آواز سنتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، انہیں سمجھ آتے ہیں اللہ کے راز۔ اللہ پاک ہمیں اپنے رازوں سے بہرہ ور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
آیت نمبر 84۔ کل آپ فرما دیجئے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، با اور ما جو انزلا اتارا گیا علینا ہم پر، وما اور جو انزلا اتارا گیا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اور اسحاق اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی اور ان کے بیٹوں پر، پما اور جو اوتیا دیا گیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور دوسرے انبیاء کو نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرقو ہم فرق نہیں کرتے، لا کا مطلب نہیں، نفرقو ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک میں سے بھی، منہم ان میں سے کسی ایک میں سے بھی فرق نہیں کرتے، وا اور نحنو ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں، اسلام لانے والے ہیں، مسلمان ہیں۔ اس آیت میں ہم پیچھے پڑھ رہے تھے نا کہ جب یہودیوں سے ان کے نبی نے اور عیسائیوں سے ان کے نبی نے وعدہ لیا تھا کہ اپنا دین چھوڑ دینا، اور جو آخری نبی آئیں گے ان کے دین کو ہی اپنا دین سمجھنا، یہ ہماری شریعت منسوخ ہو جائے گی لیکن ان کی شریعت کبھی منسوخ نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا کہ آپ اے نبی آپ کل آپ فرما دیجئے، اپنی امت کو سمجھا دیجئے، سکھا دیجئے، آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو ہم پر اتارا گیا یعنی کہ قرآن پاک، اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد، اور یعنی کہ یہ بنی اسرائیل سارے، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں پہ جتنی کتابیں، صحیفے اور جو معجزات، جو کچھ بھی عطا فرمایا گیا وہ سب من ربہم ان کے رب کی طرف سے تھا، ہمارے رب کی طرف سے تھا، ہم اس سب پر ایک جیسا ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق ہم کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد احد کسی ایک میں سے بھی ہم نے فرق نہیں کرنا، کہ کسی ایک نبی کو بھی جس کا ہم نام پتہ بھی نہیں جانتے، کس علاقہ بھی نہیں جانتے، قوم کا نام بھی نہیں جانتے، ہم نے اس نبی پر ایمان لانے میں بھی فرق نہیں کرنا، ورنہ ہم ایمان سے خارج ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سارے نبیوں پر ایک جیسا ایمان لانا لازم ہے، مسٹ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے بڑھ کر ایمان لانا لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارا تو کلمہ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ہمارا ایمان اس سے پورا ہوتا ہے کہ ہم ہر نبی پر ایک جیسا ایمان لائیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے بڑھ کر ایمان لائیں، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی اللہ کے، لہو کی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف دلالت کرتی ہے، اللہ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ لہو مسلمون ہم اللہ کے مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار۔ آیت نمبر 85۔ وا اور من جو یبتغی تلاش کرے، ابتغاء یبتغی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، اس کا مطلب ہے تلاش کرنا، ڈھونڈنا، غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ، دینن کوئی اور دین، فلن یقبلا تو لن کا جو لفظ ہے ہم پر پیچھے پڑھ آئے ہیں، نیور انگلش میں اور ہرگز اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ فلن یقبلا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، منہ اس سے یعنی کہ وہ دین، وہوا اور وہ، فی الآخراتی آخرت میں، قیامت میں، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ پاک ہمیں ایک وارننگ دے رہے ہیں کہ اسلام سب سے بہتر دین ہے، جس کو لے کے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں۔ اگر کوئی شخص اس دین کو قبول نہیں کرتا اور کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے، اور وہ کسی اور دین کو اللہ کی جانب زیادہ پسندیدہ سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں قبول کیا جائے گا، مردود ہے اللہ کے دربار میں، کوئی دین اسلام کے علاوہ اللہ کو گوارا نہیں، اللہ کو پسند نہیں، دین صرف اسلام ہے جو ہر نبی لے کر آیا ہے،
اور حضور بھی اسی دین کو لے کر آگے آئے ہیں، لیکن اس کی صورت واضح ہو گئی ہے، اس کا چہرہ روشن ہو گیا ہے۔ حضور کے آنے سے، حضور کے مل جانے سے اس دین میں نکھار آ گیا ہے۔ جو آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے وہی دین ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ ہاں آسانیاں ہیں، اس لیے شریعتوں کی نسبت ہماری شریعت میں بہت آسانیاں ہیں، اور ان آسانیوں میں اس دین کا چہرہ روشن ہو گیا ہے، اور اس کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے مزید سعادتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کل قیامت والے دن میری بارگاہ میں کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی بات کرے گا نا کہ یہ مجھ سے لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے تو فلن یقبلا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا کہ ہائے میں نے ساری زندگی ایک دوسرے دین ہی کی پیروی کر چھوڑی، میں نے اس اسلام کو دیکھا ہی نہیں جس کو آج اللہ نے قبول کیا ہے، اور باقی ادیان کو چھوڑ دیا ہے، تو ہائے میں آج خسارے میں رہ گیا، میں نے ساری زندگی اسلام کو کچھ سمجھا ہی نہیں بلکہ ان کو برا بھلا کہتا رہا۔ آیت نمبر 86، کیفا کیسے، یہد اللہ اللہ ہدایت دے گا، قومن اس قوم کو، کفرو جنہوں نے کفر اختیار کیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، وشہیدو اور وہ گواہی دے چکے ہیں، ان الرسول کہ بے شک رسول حق سچا ہے، وجاءہم اور آئی ان کے پاس، البینات کھلی نشانیاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ اب ہم اس سینیریو میں جاتے ہیں جس سینیریو میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کہ وہ لوگ جہاں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، جہاں کسی شریعت کا پیغام نہیں پہنچا، جو جہالت اور گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان پر تو بات ہی الگ ہے، لیکن وہ قوم کہ جن کے پاس ایمان تھا، پہلے انبیاء اکرام کی کتابیں موجود تھیں، شریعت موجود تھی، علاقے موجود تھے، دین موجود تھا، دین کی محافظت کا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا بیڑا، اور وہ اس کے راہب تھے، پادری تھے، اور اس میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام ہوتے ہیں، اسی طرح باقی شریعتیں کے بھی بڑے زبردست اولیاء کرام تھے۔ انہوں نے جس انداز سے ریاضت مجاہدے چلے کاٹے ہیں، ہم سے 100 گنا زیادہ، لیکن ہمارے پاس اجر ان سے تھوڑا سا زیادہ ہے۔ یہ الحمدللہ ہم پر حضور کا احسان، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ہمیں حضور دے کے ہم پر احسان کر دیا کہ ہمارے جو ثواب ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن انہوں نے ہم سے کئی گنا زیادہ محنت اور ریاضت کی۔ تو اب اللہ نے ان کو ہدایت بھی عطا فرمائی، نبی بھی دیے، کتابیں بھی دی، سب کچھ دیا، اور وہ گواہی بھی دے چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور ان کی ساری نشانیاں ان کے چہروں پر موجود ہیں، ان کی آنکھوں میں، ان کی چہرے مقدس پہ جو کچھ بھی سب کچھ موجود ہے، کھلی نشانیاں موجود ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ ریزن اللہ نہیں چاہتا، اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ میرے محبوب پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیسے ہدایت دے سکتا ہے اللہ اس قوم کو جس نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، سب کچھ جان لینے کے بعد، حضور کی گواہی دینے کے بعد، حضور کی نشانیاں روشن دیکھ کر حق اور اس کو سچ مان لینے کے بعد انہوں نے اسلام کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، تو اب میں بھی ان کے اسلام کو قبول نہیں کروں گا، ان کو ایمان کی دولت ہی نہیں دوں گا۔ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں بہت بار یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اگر چلیں ہم اہل کتاب کے سینیریو میں نہ بھی دیکھیں، ہم اپنے حق میں دیکھ لیں، تو بار بار جو دین کی طرف بلائے جاتے ہیں، بار بار جو دنیا سے ہٹائے جاتے ہیں، دین میں بلائے جاتے ہیں، حالانکہ دین کی ساری قدریں ان کے سامنے روشن ہو چکی ہیں، اور وہ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارا دین کتنا پیارا، کتنا سچا ہے، فطرت کے کتنا قریب ہے، ہمارے کتنا قریب ہے، ہمارے لیے اس میں کتنی آسانیاں ہیں، تو پھر بھی وہ اس کی طرف نہیں آتے، تو پھر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظلم ہے، اپنی ذات کے اوپر ظلم ہے کہ بندہ جانتے بوجھتے خود کو دوزخ میں ڈال دے، خود کو گمراہی میں ڈال دے۔ بے شک بخشنے والی ذات وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مبارکہ ہے کہ تم میں سے کسی کا عمل اس کو بخشش نہیں دلائے گا، ہاں میرا رب جسے چاہے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اس کی رحمت بخشے گی، لیکن جہالت تو نہیں نا صحیح ہے، ہمیں جاننا تو چاہیے نا جب تک زندہ ہیں، ہماری جستجو نہیں ختم ہونی چاہیے، ہمیں جاننے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ آراستہ رہنا چاہیے کہ ہاں ہمیں جاننا ہے۔ تو
اس کے لیے ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم اس کی طرف آئیں، ہم دین کو جانیں، ہم اس کو سیکھیں۔ دیکھیں تو صحیح ہے کتنا اچھا ہے ہمارے لیے، کتنا فائدہ مند ہے دونوں جہانوں کے لیے۔ اور ظالم لوگ جو ظلم کرتے ہیں، کسی بھی صورت میں ظلم کرتے ہیں، وہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 87، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کی سزا یہ ہے، ان علیہم، کہ ان پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکات، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی۔ یعنی کہ جو دین حق کو جان کر دین سے دور ہیں اور اس کو اپنانے سے گریزاں ہیں، یہ ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہے۔ جب لعنت ہو جاتی ہے نا کسی بندے پر، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور لعنت کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، اس سے بچنے کا کہتے ہیں کہ ہرگز ہرگز لعنت نہیں کرنی چاہیے کسی پر، کہ لعنت ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، یہ بہت بڑی بد دعا ہے۔ کبھی کسی کے اوپر نہیں کرنی چاہیے کہ تم پہ لعنت ہو۔ اور اگر لعنت جب کسی پر ڈالی جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے زمین کے اوپر گھومتی ہے، اور اس کو کہیں جگہ نہیں ملتی تو وہ آسمان کے اوپر چلی جاتی ہے، وہاں پہ چاروں طرف پھرتی ہے۔ جب وہاں سے بھی جگہ نہیں ملتی تو جس بندے کے اوپر ڈالی ہو، اگر وہ اس کا اہل ہو تو اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، اگر وہ بندہ اس کا اہل نہ ہو تو لعنت بھیجنے والے پر پڑ جاتی ہے۔ دیکھیں ایک لعنت کتنا سفر کرتی ہے، اور سفر بھی کرتی ہے، انگلش والا بھی اور اردو والا بھی۔ تو اس لیے لا محالہ اس لفظ سے بچنا چاہیے، ہر صورت بچنا چاہیے۔ یہ تو ان کی سزا ہے جو اسلام نہیں لا رہے، اسلام کو دیکھنے کے باوجود کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے۔ لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ ان ظالموں کی سزا ہے کہ جو لعنت یافتہ ہیں، ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اور عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے دنیا اور آخرت میں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔